بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 362 ہے، جس کا عنوان ہے باب التغلیظ فی المرور بین یدی المصلی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن سعيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنہ۔ حضرت بسر بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت زید بن خالد الجہنی نے انہیں ابو جہیم کے پاس بھیجا یہ بات پوچھنے کے لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے، جن کا نام عبداللہ بن حارث انصاری تھا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کتنا وبال ہے تو 40 کھڑا رہنا اس کے لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہو۔ ابو النضر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو النضر سالم بن ابی امیہ، دوسرے ہیں بسر بن سعید العابد ثقۃ فاضل، تیسرے ہیں صحابی رسول حضرت ابو جہیم، یہ تصغیر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن جہیم بن الحارث بن الصمہ۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں اور مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں جو صحابی راوی ہیں وہ مقلین میں سے ہیں۔ لحاظ 6 میں ان سے صرف 2 احادیث مروی ہیں۔ اس پوری عبارت کے اندر 3 نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ ابو جہیم اور ابو جہم یہ 2 الگ الگ صحابہ ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دین میں ایک معتبر شخص کی بات پر اعتماد کر کے عمل کیا جا سکتا ہے، جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک نمازی کے سجدہ کرنے کی جگہ کے اندر سے گزرنا ناجائز ہے، اس حد سے باہر یا دور سے گزرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہے کہ گناہ کا دار و مدار نیت اور اختیار پر ہے۔ اگر نمازی یا گزرنے والا اپنی حدود سے تجاوز کریں گے یا متبادل راستہ ہونے کے باوجود کوتاہی کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی نمازی کے آگے سترہ موجود ہو اور متبادل راستہ نہ بھی ہو تو زبردستی آگے سے گزرنے کی بجائے چند لمحے صبر کر لیا جائے تاکہ عبادت کی حرمت پامال نہ ہو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ماذا علیہ، یعنی گزرنے والے پر کیا وبال ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے محدث کبیر امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد من الاسم ہے، یعنی کتنی بڑی مقدار یا کتنا شدید گناہ ہے۔ اس گناہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض فقہا نے نمازی اور اس کے آگے سے گزرنے والے کے حالات اور گناہ گار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 4 مختلف صورتیں بیان کی ہیں جو عقل اور شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ پہلی صورت یہ وہ صورت ہے کہ نمازی نے پوری احتیاط کی، اس نے اپنے آگے سترہ بھی رکھا اور وہ کسی عام راستے یا گزرگاہ میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، اور دوسری طرف گزرنے والے کے پاس دائیں بائیں سے نکلنے کا متبادل راستہ بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ زبردستی نمازی کے آگے سے گزرا۔ اس صورت میں صرف گزرنے والا گنہگار ہوگا، نمازی بالکل بے قصور ہے۔ دوسری صورت یہ وہ صورت ہے کہ نمازی خود کسی عام شاہراہ گزرگاہ یا تنگ راستے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگوں کا گزرنا ناگزیر ہے، اور اس نے اپنے آگے کوئی سترہ بھی نہیں رکھا، جس کی وجہ سے گزرنے والے کے لیے دائیں بائیں سے نکلنے کا کوئی متبادل راستہ ہی نہیں بچا، تو اس صورت میں صرف نمازی گنہگار ہوگا، گزرنے والے پر کوئی گناہ نہیں،
کیونکہ نمازی نے خود اسے مجبور کیا ہے۔ تیسری صورت، دونوں گنہگار ہیں۔ یہ صورت بھی بالکل پچھلی صورت جیسی ہے کہ نمازی کسی عام گزرگاہ میں بغیر سترے کے کھڑا ہو گیا، لیکن گزرنے والے کے پاس دائیں بائیں سے بچ کر نکلنے کا متبادل راستہ موجود تھا، مگر اس نے سستی کی اور متبادل راستہ چھوڑ کر نمازی کے بالکل سامنے سے گزر گیا۔ اس صورت میں کوتاہی دونوں طرف سے ہوئی ہے، اس لیے نمازی اور گزرنے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ چوتھی صورت، دونوں بے گناہ ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ نمازی نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کی، سترہ بھی رکھا اور صحیح جگہ پر نماز شروع کی، لیکن اچانک کوئی ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی کہ گزرنے والے کے لیے وہاں سے گزرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ بچا۔ چونکہ نمازی نے احتیاط کی تھی اس لیے وہ بھی بے گناہ ہے، اور گزرنے والا مجبور تھا اس لیے وہ بھی بے گناہ ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ خوبصورت تقسیم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل فرمائی ہے۔ عبارت کے آخر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے ایک کڑی احتیاط کا استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر تو یہ کہتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا مطلقاً ممنوع اور حرام ہے، چاہے گزرنے والے کو متبادل راستہ ملے یا نہ ملے۔ اگر متبادل راستہ نہ بھی ملے تب بھی اسے چاہیے کہ وہ وہیں رک جائے اور انتظار کرے یہاں تک کہ نمازی اپنی نماز مکمل کر لے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَكَانَ أَن يَقِفَ 40، کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اپنے گناہ کا پتہ چل جائے تو اس کے لیے وہ 40 سال یا 40 مہینے تک وہیں کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجھے۔ شارحین کرام اور حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے پس منظر میں جو نفسیاتی حکمتیں بیان کی ہیں اس کا سلیس اور تفہیمی مفہوم ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لکان ان یقف 40 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آگے سے گزرنے والے کو اس گناہ اور وبال کا علم ہو جائے جو نمازی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، تو وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے 40 برس تک ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے کو ترجیح دے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس کا راز اور حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین شعائر میں سے ہے جس کی تعظیم ہم سب پر واجب ہے۔ نماز کی اصل حقیقت اور اس کی ظاہری شکل یہ ہے کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا اور مالک کے سامنے نہایت عاجزی، وفاداری اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب ذرا دنیا کے عرف کو دیکھیے، اگر کوئی غلام اپنے دنیاوی آقا کے سامنے مؤدب کھڑا ہو اور کوئی تیسرا شخص ان کے درمیان سے مٹر گشت کرتا ہوا گزر جائے تو اسے انتہا درجے کی بے ادبی اور گستاخی شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تو شہنشاہوں کا شہنشاہ احکم الحاکمین سامنے ہے، جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں نمازی کے بالکل سامنے سے گزرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سخت سوء ادب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مادی وجہ یہ بھی ہے کہ آگے سے گزرنے والے کی وجہ سے نمازی کے دل کا سکون اور توجہ غارت ہو جاتی ہے اور اس کا دل بٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نمازی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ گزرنے والے کو ہاتھ سے روکے۔ عبارت کے اگلے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خیر اللہ، اس کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت حرام ہے، کیونکہ حدیث کا یہ اسلوب اور 40 سال تک کھڑے رہنے کی وعید یہ بتاتی ہے کہ یہاں صرف ناپسندیدگی نہیں بلکہ شدید ترین ممانعت اور غضب کا اظہار ہے۔ اسی وعید کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا شرعی تقاضا یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے، کیونکہ شریعت میں اتنی بڑی وعید صرف کبیرہ گناہوں پر ہی آتی ہے۔ عبارت کے آخری حصے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث کے الفاظ من ان یمرہ، اس سے ایک باریک نقطہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کے ظاہر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت وعید صرف اس شخص کے لیے ہے جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے ہی سے نمازی کے آگے جا کر جان بوجھ کر کھڑا ہو جائے یا وہاں بیٹھ جائے یا لیٹ جائے تو وہ اس گزرنے کی تعریف میں نہیں آتا۔
لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس ممانعت کی اصل وجہ اور علت کو دیکھیں اور وہ وجہ ہے نمازی کے خشوع میں خلل ڈالنا اور اس کے دل کو تشویش میں مبتلا کرنا، تو جان بوجھ کر نمازی کے آگے جا کر بیٹھنا، کھڑے ہونا یا سو جانا ہو بہو گزرنے والے کے حکم ہی میں ہے، اور وہ شخص بھی برابر کا گناہ گار ہوگا، کیونکہ نمازی کی نماز کو نقصان دونوں صورتوں میں پہنچ رہا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بارگاہ الہی میں شدید بے ادبی ہے۔ محدثین کے نزدیک نمازی کے آگے سے گزرنا محض مکروہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہر وہ کام جس سے نمازی کی توجہ بٹے، خواہ وہ آگے سے گزرنا ہو یا آگے جا کر کھڑے ہو جانا یا بیٹھ جانا ہو، وہ شریعت میں ممنوع اور ناجائز ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم ابي النضر عن بصر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهيم الانصاري رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عبداللہ بن ہاشم بن حیان العبدی ثقۃ، دوسرے ہیں وکیع بن جراح، تیسرے ہیں سفیان بن سعید الثوری۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔